اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، لا خوف علیہم نہ انہیں کوئی دنیا میں خوف ہوگا، ولا هم يحزنون نہ آخرت میں وہ غم زدہ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو جو باقی سود ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ تو پھر اعلان سن لو تم اللہ کے ساتھ جنگ کا اور اس کے رسول کے ساتھ، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ اور اگر تم نے سود سے توبہ کر لی تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں وہ مل جائیں گے، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے والی آیات میں تذکرہ تھا کہ وہ لوگ جو سود وغیرہ کھاتے ہیں اور وہ گناہ گار ہیں، اور اللہ رب العزت اللہ گناہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ اسلوب ہے قرآن کریم کا کہ جہاں نافرمانوں کی سزائیں بیان ہوتی ہیں وہاں فرمانبرداروں کے لیے انعامات کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اب آگے یہ بتا دیا کہ ان کے برخلاف جو سود کھانے والے، ان کے برخلاف وہ لوگ ان الذین آمنوا ایمان لائے، نیک اعمال کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ کیا مطلب؟ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ سب سے پہلی چیز ایمان ہے، توحید خداوندی پر پورا یقین جو آدمی رکھتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر جن کا ایمان اور یقین ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، آسمانی کتابیں جو اللہ نے اتاری ہیں ان کے برحق ہونے پر ایمان ہے۔ پہلے ایمان، اس کے بعد فرما دیا عامل الصالحات، اچھے اعمال کیے، عمدہ اعمال کیے، شائستہ کام انجام دیتے رہے اور برائیوں سے بچتے رہے، اور ان میں بالخصوص کون سے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کی، اس لیے کہ نماز وہ فرمایا گیا کہ ام العبادہ المقربہ ہے، اللہ کے قریب کرنے والی جو عبادتیں ہیں ان میں سب سے جو ہے وہ بنیادی عبادت نماز ہے۔ نماز پڑھنے والا اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ گویا جب نمازی سجدے میں جاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، اور جس کو یہ اعزاز مل جائے تو اس سے بڑھ کر کیا۔ تو فرمایا کہ وہ یہ عبادت کرتے ہیں جہاں اللہ کا قرب، اور وہ نماز وہ جڑ اور بنیاد ہے۔ یہ تو بدنی عبادت ہوئی، آگے فرما دیا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی وہ مالی عبادت بھی کرتے ہیں، بدنی عبادت بھی کرتے ہیں، مالی عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ لوگوں کی زکوٰۃ دینے میں لوگوں کی ہمدردی کا جذبہ دل میں آتا ہے، لوگوں سے ہمدردی کرتے ہیں، وہ جذبہ ہے۔ تو فرمایا ان کے لیے کیا ہے؟ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس مقرر ہو چکا ہے۔ وہ ایسا اجر ہے اللہ کے ہاں جو مقرر ہو چکا ہے کہ ان کے نیک اعمال کے ایک ایک ذرے کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
جو ذرہ برابر بھی عمل کرے گا دیکھا جائے گا۔ فرمایا ان کا یہ اجر اللہ کے یہاں ایسا محفوظ ہے کہ اس کے ایک ایک ذرہ بھی محفوظ ہے۔ وہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو اللہ رب العزت اس سے ضائع نہیں کریں گے۔ ضائع کیوں کریں، بلکہ اللہ اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ اور بدلہ کیا ہے؟ فرمایا 700 گنا سے لے کر کے لا الی النہایہ، جہاں کوئی بھی انتہا نہیں ہوتی، اللہ ایسا بڑھا چڑھا کر انہیں یہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرما دیا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور غمزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ آدمی کو قیامت کے دن تو خوف تو رہے گا، ڈر تو رہے گا، غم زدہ تو ہوگا، لیکن فرمایا اتنے اعمال ان کے اچھے ہوں گے کہ اللہ ان کے دلوں سے خوف کو دور کر دیں گے۔ دنیا میں جو کیا اس پر کوئی خوف نہیں، اور آئندہ کے لیے کوئی انہیں غم نہیں ہوگا، لہٰذا ایسے لوگ ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔ آگے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور جو باقی سود ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو۔ یہاں اللہ رب العزت سود کے چھوڑنے کے اور سود سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ سود سے بچنے کے دو طریقے، ایک طریقہ واعظ اور نصیحت کے ساتھ بچایا جائے، سمجھایا جائے، واعظ نصیحت ہو اور ان کو یہ ساری چیزیں بتائی جائیں، لہذا وہ، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے جو پیچھے گزر گیا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہاں یہ فرمایا تھا اللہ رب العزت نے کہ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہ جن کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئی، فَانْتَهَا، اور وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے وہ ہے جو پہلے ہو چکا۔ ایک طریقہ سود سے بچانے کا اور روکنے کا واعظ اور نصیحت ہے، واعظ کیا جاتا ہے، نصیحت سمجھایا جائے، یہ ہے، اگر رک گیا اچھا۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ تعزیر، سزا کے ساتھ روکا جائے۔ اور اس آیت میں تعزیر کا تذکرہ ہے، یہ جو آیتیں ان میں تعزیر کا تذکرہ ہے، اور اس میں کہا کہ وہ گویا تعزیر دی جائے۔ حکومت وقت بدقسمتی سے ہماری حکومتیں تو سود ہی کے لیے درخواستیں عدالتوں میں جمع کراتی ہیں، عدالت فیصلہ بھی کر لے کہ سود سے پاک ہونا چاہیے آپ کا ملک، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ درخواست دے دیتے ہیں جی نہیں ہمیں موقع دیا جائے، تو جب یہ اللہ کی طرف سے گرفت اور پکڑ آتی ہے یہ کیفیت۔ ورنہ ایک اسلامی مملکت میں یہ ہے فرمایا کہ سود کو اگر ایک آدمی واعظ اور نصیحت سے نہیں رکتا تو لہٰذا اس کو سزا کے ساتھ، تعزیر کے ساتھ روکا جائے۔ اور یہ کیا تعزیر دیں گے؟ یہ خود ہی آوے کا آوا بگڑا ہوا، سارے ہی سود خور ہوں تو پھر یہ دوسروں کو کیا تعزیر دیں گے؟ لیکن قرآن نے اس کا تذکرہ کیا اور ان آیتوں کا شان نزول بڑا عجیب ذکر کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ طائف میں قبیلہ آباد تھا جس کو بنو ثقیف کہا جاتا ہے۔ بنو ثقیف قبیلہ آباد تھا اور یہ قبیلہ سود کا کاروبار کرتا تھا۔ اور مکہ مکرمہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک قبیلہ تھا جنہیں بنو مغیرہ کہا جاتا ہے، اور یہ ان سے قرض لیتے رہتے تھے، اور بنو ثقیف بنو مغیرہ کو قرض دیتے تھے سود پر۔ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب اسلام لے آئے، اسلام کی شمع روشن ہوئی ہر طرف، تو بنو ثقیف بھی ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے، بنو مغیرہ بھی داخل ہو گئے، نظام چلا۔ تو ایک دن بنو ثقیف والوں نے مطالبہ کیا بنو مغیرہ سے کہ بھائی وہ ہمارا جو تمہارے ذمہ ہے وہ پیسے ادا کرو اور سود سمیت ہمارا قرض ادا کرو، جو سود بھی ہمارا تمہارے ذمہ ہے۔ تو بنو مغیرہ نے بنو ثقیف سے یہ بات کہی کہ سود تو حرام ہے، آپ حرام کا کاروبار کرتے ہیں، وہ تو ناجائز ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب یہ کہا تو ان کا نہیں۔ اب یہ قضیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ کہا گیا یا رسول اللہ، بنو ثقیف قرض کے ساتھ ساتھ جو سود ہے اس کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری اور اس میں کیا کہا؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو باقی سود ہے تمہارا چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی سچے دل سے مومن ہو تو لہذا اب سود نہیں لوگے۔ گویا بنو ثقیف کو منع کر دیا کہ نہیں تم سود نہیں لوگے، لہذا اس سے رکو۔ اب یہ آیت اس پر نازل ہوئی اور سود خوروں کے لیے یہاں اس میں تعزیر کا بیان آیا۔ آگے کیا فرما دیا اگلی آیت میں؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، سود سے نہیں رکو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر
اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اب یہ بہت بڑی سزا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے کہ اس حدیث کی، اس آیت کی روح سے، فرمایا کہ اس آیت کی روح سے مسلمان حاکم پر فرض ہے کہ وہ سودی کاروبار کرنے والوں کو ختم کرے اور اس سودی کاروبار کے ختم کرنے کا انتظام کرے، وہ اس سے ہے، اور اگر ایک آدمی اس سے نہیں ختم کرتا اس کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے، اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہ بتاتی ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اس سودی کاروبار سے نہیں باز آتا اس کے خلاف پھر جہاد کا اعلان ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ باز نہیں آتا پھر اس کو سزائے موت دی جائے گی جو سود کا کاروبار کرتا ہے۔ آیت بتاتی ہے کہ وہ سزائے موت کا حقدار ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو پھر بھی باز نہ آئے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کیا جائے۔ اب سود کھانے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہے جو سود کو حرام ہی نہیں سمجھتا، جائز اور حلال سمجھ کر کاروبار کرتا ہے۔ یہ آدمی نص قطعی کا انکار کر رہا ہے، اور نص قطعی کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج، کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو گیا۔ یہ آدمی اگر سود کو جائز اور حلال سمجھ کر رہا ہے یہ مرتد ہو گیا، ایمان سے خارج ہو گیا، اور مرتد واجب القتل ہے۔ عام آدمی کوئی قتل نہیں کرے گا، حکومت وقت کو چاہیے ہاں اس کو یا توبہ کرے اور یا پھر اس کو سزا دے دی جائے، اور اس کا جو مال کمائی جو ہے اس کی حالت ایمان والی، وہ کمائی جو ہے اس کے ورثاء مسلمان ورثاء میں تقسیم ہوگی، اور جو اس نے ارتداد کے زمانے میں کمائی ہوگی وہ بیت المال میں جمع کر دی جائے گی، اور یہ اس کی سزا۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو سود کو حرام سمجھتا ہے، کہتے ہیں حرام ہے لیکن پھر بھی کاروبار کرتا ہے سود کا، حرام سمجھتے ہوئے کاروبار کر رہا ہے، یہ ایمان سے خارج نہ ہوا لیکن یہ باغی ہوا، یہ اللہ کے حکم کی بغاوت کر رہا ہے۔ جب یہ باغی ہے، اللہ کے حکم کی بغاوت کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے گا کہ اس طرح بغاوت کیوں کر رہا ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ تو گویا یہ پتہ چلا کہ اس سے آدمی کو بچنا چاہیے اور یہ سود کے کاروبار سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں آگے فرما دیا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی، سود کے کاروبار کو چھوڑ دیا، اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ اور استغفار کر لی، تو پھر فرمایا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہیں مل جائے گا، جو کسی پر قرض کسی کو دیا اصل وہ تمہیں مل جائے گا، لہذا وہ تم وصول کر سکتے ہو۔ اور لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، سود لوگوں پر ڈال کر کے ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا کہ تمہارا اصل مال تمہیں نہ ملے، ایسا نہیں، اصل تمہارا مال ملے گا لیکن تمہیں سود نہیں دیا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرمایا تھا، زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالتا ہوں، اور فرمایا یہاں تک کہ سود جو ہے، فرمایا جاہلیت میں جو تھا سب سے پہلے میں اپنے چچا کا سود کا جو سلسلہ تھا وہ معاف کر دیتا ہوں اور اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ اور آپ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی سود کا کاروبار نہیں کرے گا، اس کا یہاں تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سود تو اتنی بری چیز ہے، بری لعنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کا کاروبار کرنا، سود پر دینے والا بھی ملعون لعنتی ہے، سود پر لینے والا بھی لعنتی ہے، سود کے جو بارے میں لکھنے والا، تحریر لکھنے والا بھی لعنتی ہے، گواہی دینے والے پر بھی اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ یہ اور یہاں تک اتنی سخت وعید آ گئی، فرمایا اپنی ماں سے منہ کالا کرنے سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سود کا کاروبار کرنا اور سود کھانا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔